اعبدوا اللہ، کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ، پانچ خدا نہیں، پانچ معبود نہیں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 900 سال سے زیادہ دعوت و تبلیغ، لیکن تبلیغ کا سب سے بڑا نقطہ یہی ہے اللہ ہی کی عبادت۔ عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات کیوں لائق ہے؟ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد الكونين والثقلين، وعلى شفيع المذنبين، وعلى سيد المرسلين وإمام الأنبياء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام برادران اسلام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد ربیع الثانی 1445 ہجری میں اور آپ نماز جمعہ جو قیمتی عبادت اور قیمتی دن ہے، سید الایام ہے، سید الجمعہ ہے، تمام دنوں کا 7 دنوں کا سردار اللہ نے اس دن کو بنایا ہے اور اس میں ایک مخصوص عبادت نماز جمعہ ہے. اس ضمن میں مور آپ یہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں. میرا اور آپ کا آنا، میرے اور آپ کے قدم، میرے اور آپ کی یہ تیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اور آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، آنے والوں کی سب کی مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ پر بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں یا مظلوم ہیں یا مجبور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے. دعاؤں میں ان مظلوم، مجبور اور مفلس الحال یا مفلک الحال جو مسلمان ہیں ان کے لیے ضرور بالضرور جہاں اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں ان بھائیوں کے لیے بھی میرا اور آپ کا حق بنتا ہے. اسلامی دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ اگر وہ پست ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج نصیب فرمائے. اور وہ جو فلسطین میں مسلمان بچے 4-5 ہزار کی تعداد میں شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، وہاں کیا صورتحال ہے؟ آج تک حالات ابتر ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو وحدت، اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ پوری 56 مسلمان ممالک جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایک دفاع بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی 80 لاکھ فوج ہے کم و بیش. تو یہ کیا ہے 80 لاکھ فوج؟ جیسے دیکھیں نا افغانستان کے اندر 20 تقریباً 36 یا 40 سے اوپر یعنی 40 ممالک سے اوپر جس کو نیٹو کہا جاتا ہے. نیٹو دنیا عیسائیت کا جمگٹھا ہے. نیٹو عیسائی فوج ہے جہاں کیا ہے جمع ہیں، تو جمع کا نام نیٹو رکھا گیا ہے. اگر وہ 36 سے 40 ملک مل کر افغانستان پہ حملہ آور ہیں تو ہمارے مسلمان ملک کتنے ہیں؟ 56 ہیں. کتنے ہیں؟ جغرافیہ میں 56 مسلم ممالک ہیں. تو ان کو بھی اکٹھا ہو کر کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا، امت مسلمہ کا کیا کرنا چاہیے؟ دفاع کرنا چاہیے. باقی عالمی سطح پر ہم ذرا بیدار ہیں. آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ممالک کو کتنی بڑی دولت معدنیات کی، تیل کی، آئل کی دے رکھی ہے، جس سے پوری دنیا پر کیا کر سکتے ہیں؟ حکمرانی معاشی اعتبار سے کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی کیا دین ہے اس کی. اسی طرح سے بیت اللہ شریف 2 حرم ہیں ہمارے پاس، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. زمین کے 2 اعلیٰ اتحاد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے. اور اس وقت بھی میں اور آپ دیکھیں، غور کریں تو امت کے پاس کرنسی جو ہے، کرنسی ویلیو جو ہے اس وقت سب سے زیادہ امت مسلمہ کے ممالک کے کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، عمان ہو گیا یا دیگر ممالک ہمارے جو ان کی کرنسی ریٹ دیکھیں تو پاؤنڈ کا مقابلہ بھی اور یورو کا بھی مقابلہ
ڈالر کا مقابلہ، بلکہ 700-800 900 1000 تک، یعنی 1 روپیہ ان کا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی الحمدللہ امت مسلمہ کیا ہے؟ خوشحال ہے۔ کیا ہے؟ خوشحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ امریکہ کو نہیں چاہتے، امریکہ کو چاہتے نہیں چاہتے، امریکہ کے ہم دشمن ہیں، کیونکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسے مسلمانوں کو مارا ہے، اس کے ذمہ پوری امت کا خون ہے۔ لیکن ہمارے حکمران ان کے پٹھو اور ان کے غلام ہیں، اور اس چیز کو ہم نے اپنے آئندہ ووٹ میں اس چیز کو سوچنا ہے کہ میں امریکی پٹھو کو، امریکی غلاموں کو تو میں نہیں ووٹ دے رہا، ورنہ قبر کے اندر اور محشر کے اندر یہ سوال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قبر میں نہیں چھوڑے گا اللہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے پڑھا نہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو، اس کی آیات میں غور کریں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرماتے میں مقتدیوں کو امام کے ساتھ بلاؤں گا، مریدوں کو مرشد کے ساتھ بلاؤں گا، استاذ کو اس کے طالب علموں کے ساتھ بلاؤں گا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ جائیں گے۔ پیشوا اور مقتدا کے لیے قرآن کہتا ہے، اور پھر لیڈر جو ہے وہ رعایا کے ساتھ، رعایا لیڈروں کے ساتھ، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور یہ آپ ذرا 22واں پارہ پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ آیت سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں ملے گی، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ فرمائیں گے تم نے گمراہی کیوں اختیار کی ہے؟ کیوں میں نے تمہیں اپنی پرستش کے لیے کہا تھا، تم نے جا کر قبروں کو اور پتھروں کو اور بتوں کو سجدے کیے، کیوں؟ میں نے تمہیں قرآن میں یہ راستہ دیا تھا، تو وہ آگے سے کہیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم تو اپنے سرداروں کی اطاعت کرتے رہے۔ کس کی؟ بولو، سرداروں، وڈیرے۔ یہ سندھ میں جائے، جنوبی پنجاب میں تو وڈیرا پن وہاں دیکھیں آپ کیا حال ہے۔ ہم تو الحمدللہ آزاد ہیں۔ انا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں اللہ گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتہم، اگلی آیت سنیں، اس کا معنی سنیں، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اگر آپ ہمیں سنگل عذاب دیتے ہیں تو ان کو ڈبل عذاب دیں۔ کیا کریں؟ جنہوں نے ہمیں کیا کر رکھا؟ گمراہ کر رکھا، بدراہ کر رکھا، جنہوں نے ہماری صحیح رہنمائی تیرے در کی طرف ہمیں نہیں لے آئے، اللہ ان کو ضعفین من العذاب، ضعفین ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ اکبر، آیت کو دیکھیں، وَلْعَنْهُمْ، ان پر لعنت کرے، لَعْنًا كَبِيرًا، بہت بڑی لعنت کرے۔ تو یہ بات بھائی قرآن کریم میں اسے میں بیان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی جو مفلسی ہے نا، اس نے جو پنے کی چادر اوڑھ رکھی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج نصیب فرمائے۔ مسلمان جو ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا جو ہے، اس کے پاس سب سے بڑی دولت، آج کافر ہے ایٹم بم پہ وہ انحصار کرتا ہے، 56 ممالک میں صرف پاکستان ہے اس کے پاس ایٹمی طاقت، کیا ہے؟ ایٹم بم ہے، لیکن وہ بھی صبح سے شام تک اس کے اوپر سے گرد اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا اڑا رہے ہیں؟ گرد، مٹی جو اس کے اوپر پڑتی ہے اس کو جھاڑتے ہیں، بس توپ ہے تو اس کو جھاڑ رہے ہیں، اور کوئی گولا ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، ہتھیار ہے، میزائل ہیں، تو یہ صبح اٹھ کر وہ اسپیشل گروپ ہوتا ہے، وہ گرد و غبار دور کر دیتے ہیں، پھر ہر صبح بس اس کو نہلایا دھلایا جا رہا ہے۔ اور کافر جو ہے وہ اسرائیل دیکھے کون کون سا ہتھیار غزہ پر استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان میں آپ نے سنا تھا نا کہ افغانستان کے پہاڑوں پر کون کون سا بارود امریکہ نے مسلمانوں پر نہیں برسایا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے میں اور آپ اپنے ذہنوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے بستی، اپنے ملک کو اس پستی سے نکالنا ہے، ایک بہترین انٹرنیشنل عالمی سطح کا ذہن رکھ کر۔ عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب، یہ 3 مذاہب ہیں۔ عیسائیت اور یہودیت نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا، اور ہندوؤں نے کیا کر رکھا ہے؟ یہ ہندوستان جو 36-37 ریاستیں ہیں جس کی، وہ کیا کر رہا ہے؟ ان ساری چیزوں کو امت نے، امت کے جوانوں نے، بوڑھوں نے، حکمرانوں نے، فوجیوں نے، معلمین نے، سب نے ذہن میں رکھ رہا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ زوال پذیری کے مختلف ہمارے اسباب ہیں، سب سے بڑی زوال پذیری کے جو اسباب ہیں ہمارے وہ کیا ہیں؟ ان کی طرح میں آؤں تو پھر مجھے عبد اللہ پہ آنا پڑے گا۔
اعبد اللہ میں آنا پڑے گا. کس میں؟ اعبد اللہ میں. اور پھر ادع اللہ میں آنا پڑتا ہے. اعبد اللہ، اعبد اللہ عربی کے لفظ ہے. قرآن کریم کے سورۃ ہود میں یہ بار بار یہ لفظ آئے اور انبیاء کی دعوت میں یہ لفظ آئے. جو پیغمبر آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے تو ان کی دعوت میں بھائی افتخار صاحب پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ اعبد اللہ. کیا آتا ہے؟ سارے بولو اعبد اللہ. کیا آتا ہے؟ اعبد اللہ. اور پھر اسی کے ساتھ دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے ادعو اللہ. ان دو جملوں میں، ان دو لفظوں میں مجھ کو اور آپ کو امت کو کیا کرنی پڑے گی؟ وفا کرنی پڑے گی. یہ انبیاء کی تعلیم کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اور تبلیغ کا، دعوت کا اور تبلیغ کا. آج ہمارا تعلق بھی دعوت سے ہے، تبلیغ سے ہے. رائے بند کا اجتماع ہوتا ہے، 3 دن لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، 40 دن کا چلہ ہوتا ہے، چلے چلتے رہتے ہیں، آنا جانا ہوتا رہتا ہے، دعوتیں ہر محلے ہر بستی میں جماعتیں آتی ہیں. تو اس آنے کا مقصد کیا ہے؟ اعبد اللہ. کیا ہے؟ اعبد اللہ، اعبد اللہ. اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ادعو اللہ. 2 لفظ ذہن میں رکھو. آج کی تقریر کا، آج کا موضوع، آج کا جو عنوان ہے وہ ذہن کے اندر اعبد اللہ اور ادعو اللہ. اعبد اللہ. اب اعبد اللہ، اب میں اور آپ نماز کا سبق پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں. اور جب ہم مالکی یوم الدین ایاکا، اگلا لفظ پڑھو نعبدو. کیا آیا؟ نعبدو، نعبدو، عابدو، نعبدو، عابدو. ٹھیک ہے نا؟ مختلف لفظ ہیں. میں پورا باب تو نہیں پڑھتا لیکن اعبد اللہ پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے پہلے پارے میں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اللہ ہی کی عبادت کرو. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر عبادت کا حق صرف اور صرف کس کا ہے؟ زور سے بولو. اللہ ہی کا حق ہے. ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق، رسول اللہ کا حق، علی المرتضیٰ کا حق، ابو بکر عمر عثمان ولی، صحابہ ولی، غوث قطب ابدال، پیر فقیر عالم شہید، کسی زندے مردے کا، قبر کا، کسی آستانے کا، کسی مزار کا کوئی حق نہیں ہے. عبادت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا. اور اس کا اظہار میں اور آپ نماز کے اندر کرتے ہیں. اور یہی انبیاء کی مشترکہ دعوت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعبد اللہ. اور اب ہم نے کیا کیا؟ اعبد اللہ. بار بار قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو. نماز میں پڑھتے ہو، چھوٹا بچہ بھی یہ سورت جانتا، سورت کافرون. لا اعبد ما تعبدون. میرے نبی نے مکہ والوں سے کہا میں عبادت نہیں کرتا مکہ والوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبدو قل یا ایھا الکافرون. کہہ تو میرے پیغمبر کھل کے کہو یا ایھا ہاں لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر کا کہو شاید کہ وہ مسلمان ہو جائے. تو بڑا محبت کرنے والا، قرآن کا انداز دیکھو. یا ایھا الکافرون، جہاں کفر موجود ہے وہاں تیرے میرے رب کا لہجہ کیا ہے؟ یا ایھا الکافرون. یا ایھا المسلمون نہیں آیا، یا ایھا المومنون نہیں آیا، یا ایھا الصلاۃون نہیں آیا. کیا آیا؟ یا ایھا الکافرون. یہ چھوٹی سی آیت سورت بھی مجھ کو آپ کو بتا رہی ہے کہ قرآن کا انداز تخاطب، اللہ کا انداز تخاطب اپنے کلام میں کیا ہے؟ اے کافرو میرے نبی کھل کے کہو لا اعبدو، لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا، میں نہیں عبادت کرتا، میں نہیں عبادت کروں گا. 2 معنی عابد کے ہیں. فعل مضارع واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے. میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب کلیش پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ اختلاف پڑ گیا. کس کا؟ مکہ والوں کا اور میرے اور آپ کے نبی کا. اعبد اللہ میں آنا چاہتا ہوں. دعوت اور تبلیغ میں، جب دعوت اور تبلیغ میں جاتے ہیں تو پہلا نمبر یہ بتاتے ہیں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین. اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین. اب یہ جملہ بڑا مختصر ہے، اجمالی جملہ ہے. اس کی تشریح تقریباً اگر میں پورا سال لگا رہا ہوں تو اس کی میں تشریح نہیں کر سکتا قرآن آیات سے. اتنا وسیع عنوان ہے اور موضوع ہے. مختصراً ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے. اور کمال ہے، قرآن کا کمال ہے، سورۃ فاتحہ کا کمال ہے، اس جملے کا کمال ہے، اس آیت کا کمال ہے کہ نعبد ایاک نہیں فرمایا. ہاں کیا جی؟ علماء نے لکھا، علم صرف والے نے لکھا کہ یہ نعبد ایاک تھا. کیا تھا؟ لیکن اس کو اللہ نے اس کو انتہائی جامع اور معنی کرنے کے لیے اللہ نے پہلے جو جملہ ارشاد فرما ایاک فرمایا. اور ایاک کا معنی ہوتا ہے، نماز کے اندر پڑھتے ہو توجہ سے نماز کے سبق میں غور کریں، مجھ کو آپ کو آدھا دین آ جائے گا. ایاک نعبد، ایاک تیری ہی تیری، تیری ہی تیری، بس
اور کوئی تیرے ساتھ شریک ہو؟ بولو، کوئی قبرستان، کوئی مزار، کوئی قبرستان، کوئی آستانہ، کوئی پیر، کوئی فقیر تیرے اس عمل میں شریک نہیں ہے۔ تو عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات اللہ۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے نا سورۃ رعد کی، رعد کا معنی کڑک، کڑک سنتے ہو نا بادلوں میں، وضو رہتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہ تیرے میرے رب کا روب ہے، تیرے میرے خدا کا، تیرے میرے خالق و مالک کا کیا ہے؟ روب ہے۔ کبھی بادلوں کو سفید رکھتا ہے، کبھی بادلوں کو کالی گھٹا بنا کے، بجلیاں چمکا کے میٹھے میٹھے حسین قطرے نازل کرتا ہے۔ یہ تیرے میرے رب کا کمال ہے۔ اس کی عبادت کے لیے تو مسجد میں آتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم، یہ میرے نبی کی دعوت ہے، یہ میرے نبی کا وہ پیغام ہے جو سارے نبیوں نے پہلے دیا ہے، سارے نبیوں نے۔ کیا جی؟ جب قرآن کریم کا یہ 13واں پارہ ہے، جب 12ویں پارے میں آتا ہوں تو پھر بہت ساری آیات ہیں جن کو میں کلک نہیں کر سکتا، جمعے کے خطبے میں مختصر ٹائم ہوتا ہے۔ تو اعبد اللہ اور ادعو اللہ، کوشش یہ کرتا ہوں کہ آج تھوڑی سی گفتگو اعبد اللہ پہ ہو جائے۔ کیا کس پر ہو جائے؟ سارے بولو اعبد اللہ۔ اعبد اللہ کا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو۔ کیا معنی؟ کیا معنی؟ تم سب کس کی عبادت کرو؟ ساری مخلوق کس کی عبادت کرتی ہے؟ کس کی بھائی؟ اب یہ چرند پرند یہ عبادت کرتے ہیں، چرند پرند عبادت کرتے نہیں کرتے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولو سارے کرتے ہیں، سب کہو چرند پرند جانور عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ چیونٹی جو ہے وہ بھی کیا کرتی ہے؟ عبادت کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ 18ویں پارے میں سورۃ نور میں اللہ فرماتے ہیں الم ترى، سبحان اللہ، قرآن سنو سبحان اللہ کہا، زبانوں کو گم نہ رکھو، اس کو کھولو۔ یہ اللہ نے زبان اپنی تعریف کے لیے دی ہے، جھوٹ کے لیے نہیں دی، چغلی کے لیے، غیبت کے لیے، گالم گلوچ کے لیے زبان نہیں دی ہے۔ دو جو دی ہے یہ اپنی تعریف کے لیے دیے تھے، ہم نے ان کو کہاں لگا لیا وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فرمایا الم تری ان اللہ، آئے ہائے کیسا جملہ ہے، الم تری ان اللہ، باہر نکلتا ہے تو ذرا فضا کا مطالعہ کر، دائیں بائیں آگے پیچھے بلندی پستی کو دیکھ، ہر سمت، ہر جہت، ہر طرف، ہر کنارے میں دیکھ، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ، زمین کے بچھاؤ کو دیکھ۔ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، سبحان اللہ، الم تری تو نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا میرے اللہ، میرے معبود و الہ، ہم نے دیکھا ان اللہ، بے شک اللہ، یسبح، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، لہو، اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اس کی۔ اور پھر قرآن کریم کہتا ہے، کہتے اللہ فرماتے ہیں والطیر صافات، تیرے اوپر، تیرے دائیں بائیں، اوپر نیچے پرندے اڑتے ہیں یہاں سے وہاں، اللہ فرماتے ہیں والطیر صافات، اور یہ پرندے جو ہیں یہ تو صفیں بنا کر میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اذان سن کر بھاگتا ہے شیطان کی طرح، سفید داڑھی ہو گئی، کبڑا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھوں میں نظر نہیں ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا؟ اذان ہوتی ہے تو چرچ کے سوٹے لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا یہ تو غلط کر رہا، میرے پرندوں کو دیکھ، والطیر صافات، تو میری عبادت کے لیے نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، تیرے قدم نہیں اٹھتے، تو پھر میرے پرندے صفیں بنا کر میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنو قرآن کریم کا، کان دونوں کانوں سے اندر لے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کتنا پیارا ہے، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو پرندہ، جو جانور، انسان، کوئی بھی میری مخلوق جب وہ میری عبادت کرتی ہے، میری تسبیح بیان کرتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ تیرا میرا اللہ
یہ تیرا میرا معبود، یہ تیرا میرا خدا، یہ تیرا میرا معبود و مسجود و الہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی تعریف میں آتا ہے۔ ایسا اللہ اور کوئی نہیں، ایسا معبود کو اور کوئی نہیں، مشکل کشا، حاجت روا، سننے والا، جاننے والا اور ایک اللہ، کہو ہی ایک اللہ ہی، ایک اللہ ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کی جو بھی میری تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے کوئی کلمہ زبان سے نکلتا ہے، کل قد علم، اللہ جانتا ہے صلاتہ و تسبیحہ۔ تسبیح کا ذکر آیا، صلاۃ کا ذکر آیا، دونوں لفظ بڑے وسیع ہیں۔ تسبیح میں تو سبحان اللہ، تسبیح میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح میں تحمید میں الحمدللہ اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ فرماتے جو میرے لیے ایک بندے ہوتے ہیں وہ تو بستروں پر بھی جا کر کروٹیں لیتے ہوئے دائیں کروٹ بائیں کروٹ سیدھے ہو کر لیٹتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو سامنے رکھ کر وہ جب پہلو بدلتے ہیں، جانب بدلتے ہیں تو وہاں بھی مجھے یاد کرتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے دعوت دی تو کیا دی؟ سارے بولو اعبد اللہ۔ پھر وہاں میں آتا ہوں، کہاں آتا ہوں؟ اعبد اللہ، اعبد اللہ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ایک مقام پر نہیں آیا۔ میں نے دلائل کے طور پر سورۃ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ او شرک والو لکم دینکم، او کفر والو، او بت پرستی کرنے والو، سارے شرکی اعمال کرنے والو، لکم دینکم ولی دین۔ او حزا کے پجاریو، او حبل کے پجاریو، او لات و منات کے پجاریو، ہو مکے والو، تم نے جو 360 بت بنا رکھے ہیں بزرگوں کی شکلوں کے نام پر، تم نے انہیں بنا سجا رکھا ہے، ان کی نظریں منتیں، ان کے چادریں چڑھاوے جتنی بھی کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ فرما دے ان سے، کہہ دے لکم دینکم، تمہارا لیے تمہارا ولیہ کا کیا مطلب ہے جی؟ اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا راستہ۔ شرک کی گھاٹیوں میں تم داخل ہوتے رہو، جتنا تم شرک کرو گے اتنا ہی رب کائنات تمہیں جہنم کی تہہ کے اندر، جو کروڑوں میل سے بھی زیادہ گہری ہے، اس کے اندر تمہیں ڈالیں گے۔ کہا جیسے قرآن میں آتا اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ہم منافقوں کو، بے ایمانوں کو یہاں سے اور یہاں سے، اور ایسے منافقوں کو جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، اللہ کے نبی کو تنگ کیا، جیسے عبداللہ بن ابی جیسے ملعون، یہ بڑا منافق ہے جو رئیس المنافقین ہے۔ اللہ فرماتے ان کے ٹھکانے ہم نے کہاں بنا رکھے؟ درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، جہنم کا آخری طبقہ، وہاں ہم ان کو ڈال کے آگ کے کوئلوں کے ساتھ ہم انہیں بھونتے رہیں گے۔ استغفر اللہ کا یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ آپ بے خبری میں نہ آئیں، قرآن سنیں۔ تو قرآن کہتا ہے اعبد اللہ، کیا کہتا ہے؟ اعبد اللہ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کا سبق ہے، یہ تیرا میرا سبق نہیں ہے، یہ حاجی عبد الوہاب کا سبق نہیں ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا سبق نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا سبق ہے۔ اعبد اللہ، تم کیا کرو؟ لیکن ہم نے اللہ کی عبادت کو بھی داغا، توحید کے مقابلے میں شرک کو بنا سامنے لائے، سنت کے مقابلے میں بدعات، یہاں تک کہ بدعات آگے بڑھی کہ آج کلمہ تبدیل کر دیا گیا۔ کیا بولو؟ کلمہ تبدیل کر دیا گیا۔ کلمہ تبدیل ہوا نہ ہوا؟ سنت کیا ہے؟ کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہ کلمہ ہے۔ لیکن اس کو بھی خبیثوں نے، بد باطنوں نے، بے ایمانوں نے، ملعونوں نے اس کو بھی کیا کیا؟ اس کو بھی ہاتھ ڈالا۔ کلمے تک ان کی ضلالت، ان کی گمراہی پہنچی کہ کلمہ بھی داغدار ہو جائے۔ سب کہو استغفر اللہ۔ لیکن کلمے کے تحفظ کرنے والے موجود ہیں، انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ یہ کیا رہے گا؟ زور سے بولو۔
ہاں ہاں عبادت سجدہ اللہ کا حق تھا، ہم سجدے کو قبرستان پہ لے گئے، مزار پہ لے گئے، وہاں جھکتے ہیں جا کر۔ کپڑا پہنانا تھا ہم نے یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، جن کے بدن ننگے ہیں، ہم نے قبرستان کی قبروں کے اوپر جا کر بڑے بڑے رضائی، بڑی بڑی تلائی، بڑے بڑے کمبل اور بڑے بڑے۔ تو بھائی اعبد اللہ یہ معمولی لفظ نہیں ہے، سارے نبیوں نے جو مار کھائی، تکلیف اٹھائی، تو اعبد اللہ پہ کھائی ہے۔ کس پہ کھائی ہے؟ پڑھو 12واں پارہ سورۃ ہود، گھر میں قرآن کھول کے دیکھ لینا، یہ آیتیں پڑھنا۔ کون سی آیتیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اعبدوا اللہ۔ 900 سال سے اوپر نوح علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں، تبلیغ کے کیا فرماتے ہیں؟ اعبدوا اللہ، کیا کرو تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قرآن بتاتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 خدا تھے، مشرک قوم تھی۔ کتنے خدا تھے؟ 5، وقت، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ کتنے ہو گئے؟ یہ نام قرآن میں سورۃ نوح میں 29ویں بارے میں آتے ہیں، پڑھو ان کو۔ ود کون تھا؟ سوا کون تھا؟ یغوث کون تھا؟ یعوق کون تھا؟ نصر کون تھا؟ قرآن سے پوچھو اپنے مولویوں سے اگر انہیں قرآن آتا ہے تو۔ یہ 5 کون تھے؟ اور ان 5 کو جانچنے کے لیے ہم نے اپنی رائے نہیں دینی ہے، تیری میری تفسیر نہیں چلے گی، بلکہ میرے محمد الرسول اللہ کی تشریح چلے گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ 5 بابا ود، بابا سوا، بابا کون جی؟ بابے۔ بابو کو تو اللہ سے ٹکراتا ہے، بابو کو تو اللہ کے مقابلے میں لاتا ہے۔ بابا ہے کون؟ بول و براز و پیشاب کا جو مرکب ہے، اس کو تو اس ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے جو سبحانک اللہم ہے، جو وبحمدک ہے، جو وتبارک اسمک ہے، جو وتعالی جدک ہے، جو ولا الہ غیرک۔ اس کے ساتھ آنسو کا شریکہ، پھر تو دھرتی کے اوپر جینے کے قابل ہے۔ تو امت کی زوال پذیری کا سب سے بڑا جو اس وقت پریشانی ہے وہ توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، شرک ہے۔ اور سنت کے مقابلے میں، میرے نبی کے مقابلے میں، میرے نبی کے طریقے کے مقابلے میں، اتباع رسول اللہ، اطاعت رسول اللہ کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں بدعات آ رہی ہیں۔ کیا آ رہی ہیں؟ بولو، بدعت۔ سنت کی قاتل کیا ہے؟ سارے بولو، بدعت۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ دیول سے آئے ہو، کچھ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ سنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ قاری صاحب رات کو جاگتے رہے، آپ نیند میں ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سنت کیا جی؟ سنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدعت۔ اب سنت کیا ہے؟ سارے بولو، نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ کیا جی؟ نبی علیہ السلام کا اس طریقے میں صحابہ چلے نہیں چلے؟ چلے۔ تابعین چلے، تبع تابعین، آج تک الحمدللہ سنتوں کی حفاظت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ امت کو بدعت سے بچا، کیونکہ اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں سوال ہوں گے۔ بچیں گے نہیں بابو، کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کے روب و جلال سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لہذا توحید اور شرک، سنت اور بدعت، سنت اور بدعت۔ سنت جب بھی سنیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، یہ نقطہ ذہن میں ڈالو کہ سنت کی ایک ضد ہے، ایک مقابل ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بولو، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا طریقہ، میرا اور آپ کا دین، ٹھیک ہے نا؟ ان بدعات کی فہرست کیا ہے؟ یہ تو طویل فہرست ہے، وہ زندگی رہی تو میں پوری فہرست آپ کے سامنے جمعے کے ایک خطبے میں رکھوں گا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی عدم اطاعت کے باعث چلتے چلتے 1400 سال ہوئے، ہم نے کہاں کہاں بدعات لگائی ہے، سنت کے مقابلے میں کہاں کہاں ہم نے بدعت کر رکھی ہے، توحید کے مقابلے میں ہمارے ہاں کیا ہے؟ شرک۔ کیا ہے؟ اب یہی جملہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے چاہا، دوسرا کہتا ہے جی اللہ رسول نے چاہا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کان کی کھڑکیاں سن رہے ہو میرا جملہ؟ کیا ہوا؟ شرک ہو گئی نا۔ کیسے شرک ہوئی؟ شرک کس کا نام ہے؟ برابری۔ سارے شرک کا بنا برابری کو کہتے ہیں، برابری کو شرک کہا جاتا ہے، برابری کو شرک کہا جاتا ہے۔ اکول پوزیشن، ہم اللہ برابر، ہم سر، ہم عصر، اللہ کے کسی کو ٹھہرانا، چاہے وہ جن ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، پیر ہے، فقیر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، حجر ہے، شجر ہے، سفلی ہے، علوی ہے، مشرقی ہے، مغربی ہے، شمال و جنوباً، کوئی بھی ہے،
یہ برابری ہوتی ہے۔ بھائی نماز کا یہ مقصد نہیں ہے، نماز کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے جو فاتحہ میں تو کرتا ہے پڑھتا ہے، ایاک نعبد، کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ یہ میرے اور آپ کے نبی نے نماز کے اندر پڑھا نہیں پڑھا؟ ایمانداری سے بتاؤ، نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے جملہ؟ نماز میرے اور آپ کے نبی نے پڑھی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے سجدہ کس کو کیا؟ کس کو کیا؟ رکوع کس کے سامنے؟ میرے اور آپ کے نبی نے جو سبحانک اللہم پڑھا، میرے اور آپ کے نبی نے جو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم فرمایا، جو میرے اور آپ کے نبی نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرمایا، کس کے سامنے فرمایا؟ کس کے لیے فرمایا؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ زبان تیری نہیں تھی، میری نہیں تھی، مولوی کی نہیں تھی، عالم شہید فقیر کی، ابرار و اخیار و اسرار کسی کی نہیں تھی، صحابی کی زبان نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کی زبان نہیں ہے، معین الدین چشتی کی نہیں ہے، نظام الدین اولیاء کی نہیں ہے، امام غزالی کی نہیں ہے، مجدد الفسانی کی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کی نہیں ہے، سید احمد شہید کی نہیں ہے، شاہ اسماعیل شہید کی نہیں ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی نہیں ہے، قاسم نانوتوی کی زبان نہیں ہے، میرے محمد کی زبان سے نکل رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا جی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرا صرف ایک جملے پہ میری گفتگو اور میرا جمعہ آج کا خطبہ ہے، اعبد اللہ۔ کیا جی؟ کیا جی؟ اعبد اللہ۔ تم کس کی عبادت کرو؟ یا آپ جمعے پہ آئے ہیں، نماز وضو کیا، وضو کر کے آپ جمعے پہ آئے ہیں، کس لیے آئے؟ عبادت کے لیے آئے۔ کس کے لیے آئے؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت میں اللہ کا کوئی ساجی، کوئی شریک۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال سے اوپر تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ میں اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہی بتایا، اعبد اللہ۔ کیا فرمایا؟ اعبد اللہ، پانچ خدا نہیں، پانچ معبود نہیں، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ 900 سال سے زیادہ دعوت و تبلیغ، لیکن تبلیغ کا سب سے بڑا نقطہ یہی ہے، اللہ ہی کی عبادت۔ عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات کیوں لائق ہے؟ اس لیے کہ زمین اسی نے بنائی، وہی اقدار ہے۔ آسمان کس نے بنایا؟ سورج چاند تجھے مجھے حدت مہیا کرنے والا، سردی میں دھوپ کا مزہ لینے والے، یہ جو ٹمٹماتا ہوا سراج بنا، سراج و حاجہ بنایا، دھوپ لینے کے لیے، گرمیوں سے بچنے کے لیے، چاند کو چاندنی دی، ستاروں کو چمکایا، بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ یہ قرآن کریم کا یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا سورۃ رات سے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ الذی، او لوگو اللہ وہ اللہ، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کیا۔ سبحان اللہ، آپ نے بلند کیا؟ کس کو ٹھیکہ دے رکھا آسمانوں کو بلند کرنے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور آپ کو رب کا نام لو، جواب دو مجھے، سوال ہے میرا آپ سے۔ رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کرنے والا کون؟ پھر فرمایا غور کر، غور کر، غیروں کو سجدے کرنے والے، قبروں کے پجاری، ہاں لٹھوں کے پجاری، درختوں کے پجاری، پرند چرند کے پجاری، تو در در پہ جھکتا ہے، یہ تو نے کبھی نہیں سوچا کہ آسمانوں کو بلند کرنے والا کون ہے؟ پھر فرمایا بغیر عمد، بغیر عمد، بغیر عمد، اور بغیر ستونوں کے، تو 10 فٹ کی چھت بغیر ستونوں کے نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنی بڑی کائنات کے اندر جو ہم نے چھت بنا رکھی ہے بغیر ستونوں کے، بغیر ستونوں کے چھت بنانے والا کون؟ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، مجھے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو مجھے ڈھونڈتا نہیں، تو مجھے محسوس تو کر سکتا ہے، میری پہچان کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ہے، پانی کے قطرے قطرے کے اندر ہے، انار کے دانے میں میری پہچان، انڈے مرغی کے انڈے میں میری پہچان، تیری آنکھوں میں میری پہچان، تیرے کانوں میں میری پہچان، تیری سوچ میں میری پہچان، تیری قوت قلبی کے اندر میری پہچان۔ ادھر دیکھے میں پہچانا جاؤں گا، ادھر دیکھے گا پہچانا جاؤں گا، لیکن میں نے جو استقرار پکڑا دنیا کی نگاہ سے تو مجھے نہیں دے سکتا، اس لیے میں ثم استوى علی العرش، سب کچھ بنا کے سجا کے تیار کر کے تیرے لیے، زمین کو تیرے قدموں میں رکھ دیا، سورج کو تیرا نوکر بنا دیا، چاند کو تیرا نوکر بنا دیا، چشمے بہا دیے، دریا سمندر بہا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وسخر الشمس والقمر، ہائے ہائے، سورج کو ہم نے تیرے لیے مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، کل یجری لاجل مسمی،
کل یجری، کل یجری، ہر ایک چل رہا تیری خدمت کے لیے۔ کوئی گلہ ہے اللہ سے؟ بولو، کوئی شکوہ ہے اپنے رب سے؟ کل یجری، دریا بہ رہے ہیں تیرے لیے۔ جہلم کہاں سے چلتا، کہاں جا کر مکمل ہوتا ہے؟ کن کن پہاڑوں سے سنگلاس گزار کر اللہ اس کو کہاں اس کا پانی پہنچاتے ہیں؟ کل یجری، پرندے بھی پی رہے، انسان بھی، کھیتیاں بھی۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے مدت معلومہ تک۔ اسی طرح سے تیرے جسم کے اندر ہم تیرے سانسوں کو چلا رہے ہیں، تو سویا ہوا تھا، تیرے سانسوں پر ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ تو سویا ہوا ہوتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں بچھو اس کو کاٹنے تو نہیں لگا، سام تو نہیں کاٹنے لگا، تو خراٹے لے رہا، میں تیری نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ نگرانیاں کس کی؟ زور سے بولو۔ اب حق بنتا کہ تیرے میرے منہ اور ہونٹ ہلیں کہ اللہ کون؟ کل یجری لاجل مسمى۔ یہ عبد اللہ کی تشریح کر رہا ہوں، یہ سارے نبیوں نے، سارے پیغمبروں نے یہی دعوت دی، عبد اللہ۔ لہذا آسمانوں میں اور زمین میں، خلا میں، فضا میں، اوپر نیچے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کون؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، پڑھتے جاؤ، ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد۔ واہ آتی ہے نا، پتہ ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے۔ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَخْفِضُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ۔ افسوس مانا جانتے، عربی جانتے ہوتے۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ مولی ہی کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ کیا ہے؟ مول۔ یہ نہ مولی گاجر ٹماٹر آپ بناتے رہیں، لفظوں کی خرابی ہے نا۔ مولا ہی، بات پڑھتے مولا ہی، واہ، یہ مول لے کر تو اللہ کے سامنے جائے گا۔ بالکفاری میں یہاں پہ ملحق ہے، مولی ہک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے پتا نماز کا سبق پوچھتے ہی نہیں ہے، کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھا فرض کتنے، واجب کتنے، سنت کتنے، قاری صاحب یہ آیت کس طرح، یہ جملہ کس طرح، شرم آتا ہے۔ تو دین سیکھو۔ کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر، اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا نظام کروڑوں سال سے، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک میں پوری کائنات کا نظام چلا رہا تھا، چلا رہا ہوں، اور مدت معلومہ تک، جس مدت کو میں اللہ جانتا ہوں، میں اس کو چلائے رکھوں گا۔ جب میں اس کو ختم کروں گا تو پھر قیامت القاریۃ ملقاریہ، الحاقۃ ملحاقہ، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ عبد اللہ کا کچھ مفہوم میں نے آپ کے ذہن میں اتارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معرفت اللہ کی پہچان، آج کی میں نے جو گفتگو کیا صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کی پہچان، موت سے پہلے پہلے میں اور آپ اپنے محسن حقیقی کو جان لیں، اور اس کی عبادت میں اور آپ مخلص ہو جائیں۔ میرا اور آپ کا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ۔ کس کے لیے ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔